علی نے بتایا کہ میں نے اس سے کہا کہ یار دفعہ کرتے ہیں، بلا وجہ پھنس جائیں گے، جس پر ان کے دوست نے کہا کہ ڈرتا کیوں ہیں، ہم شغل دیکھنے ہی جا رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت توڑ پھوڑ ہو چکی تھی اور گیٹ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ علی کے مطابق ہم نے سوچا اسی بہانے کو کمانڈر ہاؤس کے اندر سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اندر گئے، وہاں پر چند منٹ کھڑے ہونے کے فوراً بعد باہر نکل آئے جب لگا کہ حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ پھر ہم گھروں کو چلے گئے۔ اگلے ہی روز میں کسی کام سے شہر سے باہر گیا۔ علی جس علاقے کے رہنے والے ہیں وہاں ان کے گھر اور پولیس تھانے میں زیادہ فاصلہ نہیں، اور وہاں پولیس ان کے خاندان کو اچھے سے جانتی ہے۔ علی نے بتایا کہ وہاں پر ایس ایچ او کی کال آئی کہ بیٹا تم کہاں پہنچے ہوئے تھے، تم اور تمہارے گھر والے شریف لوگ ہیں لیکن تمہارا نام گرفتاریوں والی فہرست میں کیسے آ گیا؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں دوست کے ساتھ گیا تھا لیکن میں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، میرے گھر والوں نے مجھے اسی وقت کہا کہ تم روپوش ہو جاؤ۔ علی کے مطابق ان کے گھر والوں نے پولیس سے جا کر معافی بھی مانگی، فوج میں موجودہ کچھ جاننے والوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ کہلوانے کی کوشش کی اور وکیلوں کو بھی اس مسئلے میں شامل کیا، لیکن ہر طرف سے یہی جواب ملا کہ لڑکا تو گرفتار ہو کر رہے گا۔ انہوں نے کہا ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اور بندے کو نہیں پکڑیں گے اور نہ ہی پولیس آپ کے گھر آئے گی، لیکن لڑکا آپ کو ہر حال میں ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں وہاں پر جو بے قصور لوگ تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ بے قصور کو جو ہے وہ نہیں پکڑا جائے گا اور قصوروار کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن ان گرفتاریوں میں پتہ نہیں کتنے بے قصور جو ہیں وہ رگڑے جائیں گے، پتہ نہیں کتنے بے قصور جو ہیں وہ پولیس کے ہتھے چڑھیں گے، یا پتہ نہیں کتنے بے قصور جو ہیں جس کو کہہ لیں کہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ علی کے علاوہ بھی بہت ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ حملے میں ملوث نہیں تھے اور کو کمانڈر ہاؤس کے باہر صرف پرامن احتجاج کے لیے پہنچے تھے، لیکن ان کے نام بھی مطلوب افراد کی لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نجی چینل کی ڈی ایس این جی کا ڈرائیور اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، وہاں پر تھا، لیکن اب وہ اس لیے روپوش ہے کیونکہ اس کے ساتھ تصویر بھی مطلوب افراد کی تصویر کے ساتھ اخبار میں شائع کی گئی ہے۔ جبکہ ان کے دفتر کے لوگوں نے بتایا کہ جب اس کی تصویر اخبار میں آئی تو ہم نے اسے پوچھا کہ تم اندر کیا کرنے گئے تھے، تو اس نے بتایا کہ میں تو صرف کھڑا دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں بھی کیمروں کی زد میں آ گیا۔ خیال رہے کہ پنجاب پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک جو ہے وہ 3200 سے زائد افراد کو پرتشدد مظاہروں میں الزام میں جو ہے پنجاب پولیس جو ہے پنجاب بھر سے گرفتار کر رہی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا سے تقریباً 300 سے زیادہ افراد پولیس کی حراست میں ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر صوبوں میں بھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے مظاہروں میں شامل افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اگر یہ لوگ نیوٹرل لوگ کی گرفتاری کرتے ہیں، واقعی اگر یہ لوگ حق پہ بات کریں گے تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو ہی گرفتار کیا جائے تو واقعی بہت سارے ایسے چہرے ہیں جن سے جو ہے پردہ اٹھ سکتا ہے، جو جن کا چہرہ بے نقاب ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی نے بھی اس بات پر بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس حملے میں ایسے بھی تھے جو صرف خال بازی میں وہاں پر موجود تھے، اور جب وہ حملے وہاں پہ ہو رہے تھے تو اس وقت آئی جی پنجاب اور اس کے علاوہ پنجاب پولیس کیوں خاموش تماشائی بنی رہی، وہاں پہ پولیس جو ہے وہ کیوں صرف کھڑے ہو کے تماشا دیکھتی رہی، کیوں نہیں روکا گیا جو ہے لوگوں کو اس طرح سے انتشار پھیلانے سے، توڑ پھوڑ کرنے سے؟ کیا اس میں پولیس کا کردار نظر نہیں آ رہا؟ کیا اس میں پولیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ملوث نہیں دکھائی دے رہی؟ جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، ویسے تو وہ بڑے بیانات جاری کر دیتے ہیں، بہت ان کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں، تو اس وقت پنجاب پولیس کہاں پر تھی؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے پنجاب پولیس کے لیے۔ گرفتار افراد میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں دفعہ 144 کے تحت پکڑا گیا، جبکہ کئی دیگر دفعات کے ساتھ مشتعل مظاہرین کو مختلف مقدمات کے تحت بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے جانے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے متعدد کارکنان بھی شامل ہیں، جنہیں یہ کہہ کر گرفتار کیا گیا کہ یہ سہولت کاری میں ملوث تھے یا پھر انہوں نے پبلک کو اشتعال دلوایا جس کی وجہ سے پبلک باہر نکلی اور یہ سب کچھ ہوا۔ جبکہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں ان کا اس سب کے حوالے سے کہنا ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے لوگوں کی شناخت اور نشاندہی کر رہے ہیں، اور بھائی اب تم لوگ شناخت اور نشاندہی کر رہے ہو، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب تم لوگ کہاں تھے؟ تب تمہاری فورس کہاں تھی؟ تب پنجاب پولیس کہاں تھی؟ تب تم لوگ سو رہے تھے کیا؟ تب تم لوگوں نے موقع پر پہنچ کے لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تب تم لوگوں نے موقع پر پہنچ کر یہ سب کچھ بند کیوں نہیں کروایا؟ آخر وہ پوچھنا چاہیے نا، سب کا رائٹ بنتا ہے پوچھنے کا، پنجاب پولیس اس وقت کہاں تھی؟ کیوں نہیں ہوا یہ سب کچھ؟ خیر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے باقاعدہ 32 مقامات کی جیو فنانسنگ کی ہے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز اور سیف سٹی شہر بھر کے سی سی ٹی ویز کیمرہ کی مدد سے جو ہے ان کا ڈیٹا جمع کیا ہے اور موقع پر بننے والی تمام ویڈیوز بھی دیکھی ہے، جس کے تحت جو ہے ہم
लोगों को पकड़ेंगे। हमने वो डाटा नादरों को भिजवाया जहाँ इनकी शिनाख्त की गई, जबकि IB मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के बारे में मालूमात जमा करके ला रही है, जिससे इन लोगों की गिरफ्तारी में मदद मिल रही है। IG पंजाब ने दावा किया कि जो लोग हमलों में मुलव्वस थे, इनकी गिरफ्तारी के बाद मालूम हुआ कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे, जिसमें से हमें काफी डाटा भी मिला और वीडियोस भी। इनकी मदद से हमने मजीद लोगों को पकड़ा है। क्या पुलिस ने 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी गिरफ्तार किया है? ये भी एक सवालिया निशान है। सोशल मीडिया पर ऐसी इतलात भी शेयर की जा रही हैं कि पुलिस की जानिब से 9 उम्र बच्चों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। ये इतलात खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो शेयर की जा रही हैं। ताहम IG पंजाब से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे पास कम उम्र बच्चे नहीं हैं और 18 साल से कम कोई भी नहीं है। खातिन की गिरफ्तारी और उनके साथ मुबैना तौर पर किए गए नारवा सलूक के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास बाकायदा सबूत मौजूद हैं कि खातिन इन रवैयों में मुलव्वस थी और तमाम तर मनसूबा बंदी का जो है वो हिस्सा थी, इसलिए इन्हें कानून के मुताबिक पकड़ा गया। इसके अलावा बीमार अफराद को तिब्बी सहूलियात के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कई वीडियोस ऐसी हैं जिनमें पुलिस की जानिब से खातिन के साथ किए जाने वाले सलूक की सख्त मजम्मत की जा रही है। ऐसे में ये तनकीद भी सामने आई है कि मतलूबा शख्स की मौजूदगी में जो है ना होने की सूरत में घर के दूसरे अफराद को भी उठाया जा रहा है। क्या ऑपरेशन में पुलिस अस्करी हुकाम से हदायत ले रही है? जनाब, गिरफ्तारियों के हवाले से जारी ऑपरेशन में कौन से इदारे शरीक हैं और क्या फौज या ISI से भी इस हवाले से हिदायत ली जा रही हैं या नहीं? इस सवाल का जवाब में IG पंजाब का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि पुलिस, IB और CTD स्पेशल ब्रांच इस पर काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बाज़ पुलिस ज़राए के मुताबिक इन तमाम तर मामलात की निगरानी ISI समेत अस्करी हुकाम की जानिब से की जा रही है। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR के मुताबिक जो है वो पीर को कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जारी किए गए एलामिया में कहा गया था कि अस्करी तंजीमात पर हमला करने वालों के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। अब तक गिरफ्तारियों के बाद चंद ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं जिनमें पुलिस की जानिब से रिहा होने के बाद नकाबपोश नामालूम अफराद की जानिब से कुछ अफराद को उठा लिया गया, जिनमें एंकर पर्सन और यूट्यूबर इमरान रियाज भी शामिल हैं। इसमें मैंने कल तफसीलन एक वीडियो भी बनाई थी। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर गुज़िश्ता रोज इमरान रियाज के अगवा का मुकदमा थाना सिविलाइन सियालकोट में दर्ज किया गया था, लेकिन ताहाल उनकी कोई अपडेट्स जो हैं वो नहीं मिल रही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।